السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کارپوریٹ لاؤنج۔ اور آج ہم جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں پروگرام کے موضوع کے بارے میں بتاتا چلوں، کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پرابلمز پاکستان کے وہی پرانے ہوں، لیکن شاید ایک نئے انداز سے ہم اس پہ تبصرہ کر رہے ہوں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ناظرین، پاکستان میں ڈفرینٹ قسم کے پیکیجز آتے رہتے ہیں اور ساری توقعات ان پیکیجز کے ساتھ جوڑ لی جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیکیجز ہماری اکانومی کو، ہماری معیشت یا معاشرے کو بہتر کر سکیں۔ تو پچھلے چند مہینوں میں کچھ ایک دو پیکیجز اس طرح کے آئے ہیں گورنمنٹ کے، جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پیکیجز ہماری معیشت کو بدل دیں گے۔ حالانکہ ذاتی طور پہ میں اس سے بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں۔ بہرحال ایک تو جس کو اکنامک ریوائول پیکیج کا نام دیا جا رہا ہے وہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکیج۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ایس ایم ایز کو ایک کوئی پیکیج دے رہے ہیں، حالانکہ وہ نظر تو وہ پیکیج نہیں آیا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی ایس ایم ایز بہتر ہو جائیں گی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے یہ ان کنسٹرکشن کے پیکیج کے حوالے سے اور دوسرے پیکیج جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے یا گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی ہماری ڈسکشن ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل پاکستان میں عمومی معاشی اور معاشرتی دونوں حالات اور یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ایک نہایت اہم شخصیت موجود ہے۔ آپ ان کو ان کے اپنے پروگرام میں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا بڑا ایک دلچسپ انداز ہے اور ان کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے لوگوں کو چیزیں بتانے کا بھی اور چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا بھی۔ اور نہ صرف یہ اینکر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی معیشت دان بھی ہیں اور اکنامک انالسٹ بھی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب علی ناصر صاحب کی، جو کہ روپیہ پیسہ کے نام سے پروگرام کرتے ہیں اب تک ٹی وی چینل پہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علی بھائی ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو شو میں۔ ہاں جی علی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے پروگرام میں بھی ہم اکثر باتیں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو شاید آپ کھل کے نہیں بول پاتے، لیکن آج میں نے کہا کہ ایک اس کو ادر وے اراؤنڈ سچویشن کی جائے اور آپ سے یہ پوچھیں کہ وہ باتیں جو شاید آپ کیونکہ ایز اے ہوسٹ ہونے کی وجہ سے روک دیتے ہیں، آپ ان باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے یہ جو پیکیجز کی پالیسیز ہیں، یہ پالیسیز یہ اس طرح کی جو اوور آل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیکیج دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان سے کوئی معیشت کو بہتری کا کوئی انجیکشن لگ سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک دور تھا جب میں ٹی وی پہ کھل کے بات نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب تو میں ٹی وی پر کھل کر بات کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اب تو آپ بھی بہت کھل کے بات کرتے ہیں اور تنقید میں کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کی جو موجودہ پالیسیاں ہیں یہ اکنامک ریوائول کر سکتی ہیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے لفظ جو آپ نے استعمال کیا، تو یہ اکنامک ریوائول نہیں کر پائیں گی۔ اور چونکہ آپ اس شعبے کے ماہر بھی ہیں، آپ بھی بہت مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اس کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ پالیسیوں کے اندر کچھ بنیادی خامیاں ہیں، جی اور وہ بنیادی خامیاں یہ ہیں کہ ایک تو ان پالیسیوں کو مرتب کرنے کے لیے ماہرین کو نہیں رکھا گیا۔ یہ میرے خیال ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ جو یہ پالیسیاں مجھے دکھائی دے رہی ہیں لے مین پالیسیز لگ رہی ہیں، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر بیسکلی سلپ شاٹ، میک شفٹ، اور ایسی پالیسیز ہیں جو وقتی طور پر جو ہے وہ اپلائی کی جاتی ہیں۔ ان کا جو ہے کوئی میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ ان کا کوئی سسٹینیبل جو ہے کوئی پروگرام ڈیولپ کیا گیا ہے ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ آل دا اسٹریٹجیز جو کہ انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں۔ تو ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ان تمام جو بھی ان کی پالیسیاں ہیں، پروگرامز ہیں، ان کو ماہرین نے نہیں بنایا، بلکہ یہ عام جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈنر ٹیبل یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گپ شپ کے اندر جو پالیسیاں بن جاتی ہیں وہ ہیں۔ جیسے اگر بالفرض ایک ہاؤسنگ پالیسی لے لیجیے شجاعت مبارک صاحب، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہاؤسنگ پالیسی جو ہے اس کا کوئی آبجیکٹو سیٹ نہیں کیا گیا۔ آپ تو اس شعبے سے واقف ہیں، بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس شعبے سے واقف ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو
ہدف یا منزل طے کرنی پڑتی ہے، اور معذرت اس کا تعین کرنا پڑتا ہے، ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے. تو اس کی منزل واضح نہیں ہے. پھر جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئے تو جو بہانہ بھی دیا گیا ہے کہ جس وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قوانین موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کی قیمت ادا کرنے کی جو قسط ہے اس میں تاخیر کرے گا تو ہم اسے چھینیں گے کیسے. شجاعت مبارک صاحب، آپ پی ایچ ڈی ہیں اس شعبے میں. قوانین کا ایشو بھی ہے. جی جن قوانین کی بات کی جا رہی ہے وہ ان پاپولر قوانین ہیں. آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاؤسنگ اپنی جو 50 لاکھ گھر ہے وہ اس وجہ سے نہیں بنا پا رہے کیونکہ ہمارے یہاں قوانین موجود نہیں ہے کہ ہم غریب لوگوں سے جو قسط دینے سے قاصر ہوں ان سے ہم گھر واپس چھین سکیں. اس کا قانون نہیں ہے. یعنی قانون کون سا چاہیے کہ اگر آپ نے قسط نہیں دی گھر کی تو ہم آپ سے واپس چھین لیں گے، یہ قانون چاہیے. دیکھیں بات ہو سکتا ہے جو اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا ایک دفعہ آپ کے ساتھ بحث بھی ہوئی تھی اس بات پہ کہ معیشت کے متعلق اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ 2 زاویوں سے اس سائنس کو دیکھا جاتا ہے، صحیح یا غلط کا تعین کرنا یا پھر جو ہے اور جو ہونا چاہیے. آپ واقف ہیں اس کے لیے میں نے زیادہ تکنیکی زبان جی تو اب بنیادی طور پر یہ میں بھی اس اسکول آف تھاٹ کو ضرور سیٹسفائی کر دیں گے جو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے چیزیں ہیں اور جیسی ہونی چاہیے، لیکن یہ اس مورل جو کہتے ہیں نا کہ پیمانے پر پورے نہیں اترتے. عوام کو اگر آپ کہیں گے کہ بنیادی طور پہ قانون جو موجود نہیں ہے وہ یہ کہ آپ سے گھر کیسے چھینیں گے، یعنی ان پولائٹ ورڈز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ قانون نہیں جس سے آپ سے گھر چھینا جا سکے اگر آپ کس طرح دیں. یہی ہے نا شجاعت. تو اس میں علی بھائی یہ تو چلے ٹھیک ہے، یہ تو قوانین کی آپ کی بات بالکل میں چلے کسی حد تک مان لیتا ہوں. ویسے گورنمنٹ کا یہ جو ایکسکیوز ہے یہ مانا نہیں جا سکتا کہ قوانین نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا پروجیکٹ رک جائے. ویسے اگر جو قوانین ان کو پاس کروانے ہوتے ہیں علی بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، راتوں رات پاس ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. بہرحال میں ایک امر کی طرف آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، میں آپ سے بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے جو قوانین کا پرابلم ہے، نئے پروجیکٹس جو ہے وہ نہیں لگ پا رہے، لیکن جو پرانے جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں چل پا رہی. علی بھائی مجھے اتفاق ہوا ایک گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جانے کا. وہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے جو پاکستان کے نشان حیدر، بہت بڑے نشان حیدر میجر راجہ عزیز بٹی کے نام پہ بنا ہوا ہاسپٹل. اس ہاسپٹل میں میں جاتا ہوں جو کہ 50 لاکھ کی آبادی سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کرتا ہے، اور چودھری شجاعت اور جو ہمارے دوسرے چودھری برادران ہیں ان کے گھر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ ہاسپٹل ہے، سرکاری ہاسپٹل. اور وہاں پہ حالت یہ ہے کہ آئی سی یو اور چلڈرن آئی سی یو کے اندر لوگ سوئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، وہاں پہ ایک بھی وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہم دعوے کر رہے ہیں بڑی بڑی پالیسیوں کے اور ریوائول کے، تو اگر تو آپ کے وہ جو ہاسپٹل جس میں ایک وینٹیلیٹر بھی موجود نہیں ہے اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے وزیر اعظم بھی تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وسیم اکرم پلس کو ریپلیس کر کے کوئی اور پلس بننا چاہ رہے ہیں. تو یہ علی بھائی پھر کیا اکنامک پالیسیوں میں پرابلم ہے یا اس کی ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے یا لوگ کام نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں میں تو یہ تمام چیزیں محاورہ ہیں میری فہم سے، مجھے نعوذ باللہ کوئی اتنا علم تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو میرے پاس محدود علم ہے میں کمپریہینڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی. مین انٹینٹ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو شجاعت مبارک صاحب کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. مین انٹینٹ کے علاوہ کوئی چیز مجھے دکھائی نہیں دیتی اس میں. آپ نے ایک مثال دی، اس طرح کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں. آپ کے میرے جیسے نوجوان آج سے نوجوان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج سے 15 سال پہلے، اور آپ کو بھی اب تو میں 10 سال سے جانتا ہوں، شاید اس سے زیادہ ہی جانتا ہوں، لیکن 10 سال تو میں آپ کو جانتا ہی ہوں. تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت آپ کی ایج اس سے کم ہوگی، تب بھی ہم ایسا ہی تصور کرتے تھے کہ ہمارا ملک ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر نیک نیت حکمران یہاں پر آ جائیں. لیکن اب میرے خیال تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ نیک نیتی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن لاہے عمل جس کے پاس موجود ہو اور جس کے پاس ایک اسٹریٹجی موجود ہو کہ اس نے کام کیا کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کا حقیقت پسندانہ یعنی ریئلسٹک ہونا بہت ضروری ہے.
یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ وہ انریلسٹک باتیں یقین کریں ہمیں اچھی لگتی تھی. آپ کو مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے گی, لیکن اس کا ریئلسٹک پرسپیکٹو یہ ہے کہ وہ پیسہ نہیں واپس لایا جا سکتا. جہاں سے لانا ہے وہ بھی شاید ہمیں لانے نہیں دیں گے پیسہ, کیونکہ ان کی معیشت متاثر ہوگی, اور ہمارے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ پیسے آئیں, کیونکہ اس حمام میں شاید اردو کی کہاوت ہے ایک حمام میں سب ننگے, تو اس حمام میں بہت سارے لوگ ننگے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر بھی اب تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی, آپ ہوتا ہے کوئی قدغن پابندی نہ لگ جائے, لیکن بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے دیکھیں یہی چیزیں ہیں نا, یہ بنیادی چیزیں تھیں جو نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے میں نے جو ویژن ایک دیکھی, وہی ویژن آخر ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دی. الفاظ جو تھے وہ شاید سیاستدانوں کے تھے, الفاظ شاید پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے تھے, لیکن سوچ اور فکر آپ مانے یا نہ مانے وہ ہماری تھی. یہ سوچ اور فکر ہماری تھی کہ ایک ایماندار حکمران اگر منبر اقتدار پہ بیٹھے گا تو وہ ملک کو ٹھیک کر دے گا. یہ سوچ آپ کی, میری اور ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تھی پاکستان میں, لیکن وہ ہو نہیں سکا نا. اس کی وجہ سے اب جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے میرے جیسے لوگ یا ہمارے جیسے بہت سارے, میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے ہوں گے جو تعلیم یافتہ بھی ہوں گے, آزاد ذہن بھی ہوں گے, اور ان کی سوچ اور فکر بھی جو ہے وہ بھی کافی آگے کی ہوگی, وہ سب اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ اگر کوئی کداور شخصیت جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہوگا اور گریسفل پرسنالٹی ہوگی تو پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر بڑھے گی, پاکستانیوں کی بیرونی ممالک کے اندر قدر بڑھے گی, ہم جب ان ممالک میں جائیں گے تو ہماری عزت اور ہماری شان میں اضافہ ہوگا. لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ فرسٹریشن ہے جو کہ ہم سب کو ہے, اور اس فرسٹریشن کا جواب آپ بھی تلاش کرتے پھر رہے ہیں, میں بھی تلاش کرتا پھر رہا ہوں. یہ جو بنیادی مسائل آپ نے بتائے ہیں ہم چاہتے تھے کہ حل ہو جائیں, لیکن نہیں حل ہوئے. اب اس فرسٹریشن کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے؟ آگے کیا پاکستان کے فیوچر کیا ہوگا, اکنامک فیوچر کیا ہوگا؟ ہمیں اس پہ ڈسکشن تو کرنی ہے, لیکن ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا یا نئے سے کوئی نیا پلس پاکستان کا نعرہ بھی آ سکتا ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک آف دا بریک. ہمارے ساتھ علی ناصر صاحب موجود ہیں. علی بھائی کے پروگرام کے بہت سارے لوگ گرویدہ بھی ہیں, بہت سارے دلدادہ بھی ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس اکثر وائرل ہو جاتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں اچھی خاصی تگڑی بات کر جاتے ہیں. اور علی بھائی آپ کی تو باتیں کافی اوان اقتدار میں بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ آپ کے کلپس دیکھے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا مایوس ہو جانا چاہیے اس موجودہ صورتحال میں, کیونکہ نئے پاکستان کا دعویٰ بظاہر تو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ کچھ چل نہیں پایا. یہ بھی جو سلوگن تھا, یہ جو نئی اسٹریٹجی آپ سمجھ لیں, یا یہ جو ایک نئی امید کی کرن تھی, شاید وہ جو آل دیٹ گلیٹرنگ آر ناٹ گولڈ والا سلسلہ تھا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی, تو یہ بھی اسی کے ہی طرح کی کوئی ایک چیز نکلی کہ یہ چمکنے والی چیز سونا نہیں تھی. کیا آپ کہتے ہیں کہ وٹ نیکسٹ؟ دیکھیں شجاع صاحب, جو آپ بات کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. اصل میں بات یہ ہے کہ نا یہ ورسٹ کیس ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر وہ فرسٹریشن ایک ایسے ماحول کو آگے لے کر جاتی ہے جہاں پر عوام کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تبدیلی بھی ان کے حالات نہیں بدل سکتی, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے. اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو فکس کیسے کریں, دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ وہ جب کانچ کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے جوڑنے کی کوشش کی جائے وہ جوڑ نہیں پاتا. آپ جانتے ہیں اس بات, بڑی مشہور یہی ہے صاحب, دل بھی اگر ٹوٹ جائے تو بڑی مشکل سے اس کے ٹکڑے بھی اگر آپ جمع کرنا چاہیں تو نہیں ٹوٹ پاتا. کیونکہ یہ تو آپ نے فکر کی بات کی, فکر کی جو بات کی تو وہ بڑی گہری بات ہے. تو یہاں پر آپ ایسے سوچیں کہ جب ایک
کانچ کا برتن جڑ نہیں سکتا تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ نیا کانچ کا برتن لایا جائے. تو ابھی فاضل وزیر اعظم کو بھی لوگ یہی رائے دے رہے ہیں کہ یکسر نظام تبدیل ہو جائے تبھی تبدیلی آ سکتی ہے, ورنہ تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی طور پہ, اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہت سارے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ جن سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام, یہ فرسٹریشن جو ہے یہ ان کو بھی ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی میرے خیال حالیہ طور پر بھی ایک بیان دیا کہ جہاں انہوں نے کہا کہ نظام اجازت نہیں دے رہا کام کرنے کی, تو یہ احساس ان کو ابھی ہوا ہے. بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ گاڑی میں نہ بیٹھا ہو تو اسے گاڑی چلانے کا شوق بھی ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی اصلاح بھی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کرکٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ شائقین بیٹھ کر اسٹیڈیم کے اندر وہ کرکٹرز کو صلاح دے رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ایسے کر لیں, ایسے کھیل لیتا, ایسے کھیل لیتا, لیکن جب خود میدان میں جانا پڑتا ہے تو ہی اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً کیا حالات ہیں, حقائق کیا ہیں. اب اس کا جو آپ کے سامنے جو چیز آئی ہے آپ خود سمجھ لیں کہ جتنے اہداف ہم نے اپنے لیے رکھے تھے, ہم جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم عوام بھی شامل ہیں, ہم نے اپنے لیے جو اہداف رکھے تھے, دیکھیں حکومت کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو لانے والے ہم ہیں. ان کے لیے اہداف ہم نے رکھے تھے شجاعت صاحب, ان کے لیے اہداف ہم نے رکھے تھے کہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. ہم نے ان کے لیے یہ اہداف رکھے تھے جن اہداف میں شامل تھا کہ یہ معیشت کو بہتر کریں گے. ہم نے یہ اہداف رکھے تھے کہ صاف و شفاف حکومت ہوگی اور بے ضابطیاں بدعنوانیاں ختم ہوں گی. یہ باتیں ہم نے رکھی تھی ان کے سامنے, یہ اہداف ہم نے رکھے تھے. ان کی ناکامی خالصتاً ان کی ناکامی نہیں ہے, یہی تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. ان کی ناکامی دراصل عوام کی امنگوں کی ناکامی ہوگی, اور اگر یہ ہوگی تو آپ کی خدا نخواستہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن آپ نے شروع میں یہ بتایا کہ لوگ پھر نظام سے ہاتھ اٹھا لیں گے, یہ تو بہت بری سچویشن کریٹ ہو جائے گی. تو اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں سولوشن, اب اس کے اوپر بہت بات ہو چکی ہے. اگر وہ خود بھی فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہیں تو اس کا وے آؤٹ ان کو نکالنا پڑے گا. ان کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالنا پڑے گا کہ نظام اکثر بدل جائے. وہ ہمیں کہنے سے تو نظام نہیں بدلے گا, انہیں کو اندرونی طور پر بدلنا پڑے گا. جب بجٹ بھی تو پاس ہو گیا نا, نمبر گیم کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے, تو اب وہ بھی متاثر کریں ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کے فیصلے لینے ہیں کہ بھائی نظام کو یکسر بدلنا پڑے گا, یا شاید وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہاں بات بن نہیں رہی. اس کے علاوہ اور میں کیا نظام تو چلے, کیا مجھے یہ بتائیں کہ وسیم اکرم کو تبدیل کر کے شعیب اختر یا ثقلین مشتاق وغیرہ کا کوئی چانس؟ اصل میں ایک عام فہم میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سانو بندہ نہیں لگتا, ہمارے پاس لوگ اصل میں نا ہے نہیں. شجاع صاحب دعویٰ کرنے سے کوئی تبدیل نہیں ہوتا. انسان اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے, یہ ابھی آپ دیکھیں بڑے ڈرامے آ رہے ہیں جو تاریخی ڈرامے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب دنیا کیسی تھی اور گولڈن ایج کیسی تھی. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی چیز کا تجربہ علم انسان کے پاس نہ ہو, ہنر نہ ہو, اس کی سوچ اور فکر وہاں تک نہ جاتی ہو, تو وہ دوسروں سے علم کو ادھار لے سکتا ہے, کیونکہ علم کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس مہارت تجربہ موجود نہیں ہے تو وہ دوسروں سے وہ تجربہ لے سکتا ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن کا ٹھوس حالت میں پائی جاتی. میری تو رائے ایسی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر پاکستان کے اندر اس کسی بھی شعبے کا ماہر موجود نہیں ہے تو ہم باہر سے لا سکتے ہیں. اگر یہاں پر موجود ہے تو سب سے پہلے اس کو ٹیپ کریں, اگر نہیں موجود تو باہر سے لے کر آئیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا شجاعت صاحب, کہ تاریخ کے اندر تمام وہ ریاستیں, تمام وہ سلطنتیں, تمام وہ حکومتیں کامیاب ہوئیں جنہوں نے لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر, ان کی قابلیت کی بنیاد پر رکھا. ان کی شہریت نہیں دیکھی, ان کی وابستگی نہیں دیکھی, ان کا تعلق نہیں دیکھا, ان کی قربت نہیں دیکھی, ان سے رشتہ داری نہیں دیکھی, صرف ان کی قابلیت دیکھی. جو لوگ قابل ہیں اگر آپ ان کو موقع دیں گے, چاہے وہ آپ کے اپنے ملک میں ہو یا ملک سے باہر, تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اوورسیز پاکستانیوں کی بات نہیں میں کر رہا, اوورسیز پاکستانی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ایک کمپلیٹلی ایک ایسے شخص کی جو اپنے شعبے کا ماہر. بالفرض اگر ہمیں ملکی وسائل کے متعلق بات کرنی ہے, شجاعت مبارک صاحب آپ ایک معیشت دان ہیں, آپ اس چیز کو جانتے ہیں
کہ انسان کا تول اس کی مہارت، اس کے تجربے اور اس کی قابلیت کی بنیاد پر. آپ ہیومن کیپٹل آپ کا شعبہ تحقیق ہے. آپ مجھے بتائیے کہاں ہیومن کیپٹل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی شہریت دیکھی جائے گی اس کو ہیومن کیپٹل بنانے سے؟ کہیں پہ بھی نہیں. Yes. اس کی ایکسپرٹیز، یہ اس کی ایکسپرٹیز دیکھی جائے گی. ہم اس کی لائف اور ایکسپرٹیز دونوں چیزیں امپورٹنٹ. لیکن سائنس اس چیز کے اوپر انحصار کرے گی کہ سب سے پہلے اس کے پاس ریکوزٹ سکلز اور نالج ہونی چاہیے. یہ بنیاد ہے. اس کے بعد آپ شرائط میں اضافہ کرتے چلے جائیے. آپ یہ کہیے کہ اس کی فرما برداری بھی ضروری ہوگی، آپ یہ کہیے کہ اس کی لائلٹی بھی ضروری ہوگی. لیکن مجھے بتائیے شجاع صاحب، میں کچھ بنیادی سوال آپ سے پوچھوں گا اور آج مزیدار سوال پوچھوں گا، اور آپ سے خود بھی میں ممکن ہے آگے چل کے اگر کبھی اس بارے میں گفتگو ہو تو پوچھوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت دنیا میں اگر آپ کسی بھی کامیاب ملک کو دیکھ لیجئے، کسی بھی کامیاب ملک کو دیکھ لیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے واسی وہاں کے ہیں نہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے مائگریٹ کر کے کہیں نہ کہیں سے ہو کر وہاں پر پہنچے. ہماری دھرتی پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ انڈو آرین کہلاتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو فارس سے تشریف لائے، ان سے وہ لوگ بھی ہیں جو دوسرے، اس چکر میں کہتا ہوں دوسرے بر اعظموں سے یہاں تشریف لائے. ایسے لوگ بھی ہیں جو عرب سے یہاں تشریف لائے. ایسے لوگ موجود دیکھیں. تو پھر ہمیں اس چیز کو ایمبریس کرنا پڑے گا کہ یہ دھرتی خالصتاً ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی کامنلٹی، آپ کو یاد ہوگا نیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کامن ایمز. اگر آپ کے مفادات ایک ہیں، امریکہ کو دیکھ لیجیے، امریکہ میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پہلے تو موجود نہیں تھے. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ تو آپ زیادہ تاریخ کو جانتے ہیں مجھ سے. وہاں کی کسی بھی ملک کو اٹھا لیجیے دنیا کے، اس تک کہ اگر آپ برطانیہ کے اس جزیرے کو بھی اٹھا لیجیے تو وہاں پر بھی حکمران آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر نہیں، کہیں اور کے. آپ کسی علاقے کو اٹھا لیجئے دنیا میں، شجاع صاحب میں آپ کو نیا فینومینا بتا رہا ہوں، ممکن ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو، اس تک کہ اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا لیجئے، جو بھی ملک آپ کو دکھے گا، چاہے جاپان بھی ہو، مائنڈ یو آپ جاپان کی تاریخ بھی پڑھیے، تو لوگ اس خطے کے نہیں ہوتے بلکہ کہیں اور سے آتے ہیں. تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اب بالکل آپ کی بات بالکل تاریخی اعتبار سے بالکل درست ہے. اس میں شاید ہم کئی دفعہ اس کو ایموشنل یا پیٹریوٹک جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ اس کی ہائپ میں بہت ساری چیزیں ایسی جس کو ہم ریئلسٹیکلی کنسیڈر کرنا چاہیے اس کو وہ کر دیا تھا. علی بھائی ایک بریک لینی ہے مجھے، اور بریک کے بعد میں آپ سے یہ بھی بات ڈسکس کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ کی رائے میں لوں گا. ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہماری گفتگو جاری ہے علی ناصر کے ساتھ، اور یہ میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ بڑا امپرٹیننٹ ان کا ایک انالیسس ہوتا ہے، اور چیز کو نہ صرف ایموشنل بلکہ ایک ریئلسٹک اسپیکٹ سے بڑی دور کی یہ لے کے آتے ہیں، اور بڑی لاجیکل بات ہوتی ہے ان کی. علی بھائی یہ آپ نے بات تو کر دی کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنلی کینیڈا میں اگر آپ دیکھ لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھ لیں، بلکہ نیشنز میں امیگرینٹس کو انکریج کیا جاتا ہے، اور برین ڈرین کی جو ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں اکثر وہ یہی ہے کہ اچھا ہیومن ریسورس، اچھا ہیومن کیپٹل ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جاتا ہے، اس کو امپلائی کیا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور اگر ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے، کیپیبل لوگ آنے چاہیے. میں اس پہ بات ہرگز نہیں کروں گا کہ ہم کیوں لیبل لگا دیتے ہیں لائلٹی اور ڈس لائلٹی کے. بہرحال میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بھی ایک اچھا ہیومن ریسورس ہوگا وہ اگر آپ کے ملک میں آ رہا ہے اس کو اس کی خدمات لینی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کو پے کیا جا رہا ہے. دنیا میں ہیومن کیپٹل موبلائزیشن ہوتی ہے. سی ای اوز انڈیا کے جو سی ای اوز ہیں وہ جا کے جابس کر رہے ہیں امریکہ میں، امریکن سی ای اوز ہیں وہ ڈفرینٹ یورپ میں کر رہے ہیں. تو موبلٹی آف دا ہیومن ریسورس اٹس ویری کامن. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں اس کو تھوڑا سا نیگیٹو لیا جاتا ہے. شجاعت مبارک صاحب ایک نئی ٹرم آپ کے لیے کوائن کر کے دیتا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں بیسیکلی نالج. اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ نالج پروٹیکشنزم ہے. یہ
یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کسی اور کی تحقیق، کسی اور کی عقل، کسی اور کی فہم، کسی اور کے تجربے، کسی اور کی علم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، ہم پروٹیکشنسٹ ہیں. یہ پروٹیکشنزم انڈیا میں بھی موجود ہے. یہ آپ نے انڈیا کی مثال دی. بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا باہر چلا جائے بتا دے، ان کا باہر سے آ کر ہمیں بتائے گا تو وہ امپیریل ہے، وہ کلونیلسٹ ہے. تو یہ انڈیا کو ڈریگ ڈاؤن کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں انڈیا کو بہت زیادہ ڈریگ ڈاؤن کیا ہے. جہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان کے ہاں اپنے قدموں پہ ان کا تعلیمی نظام کھڑا ہو گیا ہے، وہ خود اپنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ چیز ان کو نیچے گھسیٹتی ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کی جو تحقیق ہے اور ان کے علم ہے اس سے مستفید نہیں ہونا چاہتے، بیکاز دے آر ویری اسکیپٹیکل. اور وہ پروٹیکشنزم میں بلیو کر رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ پروٹیکشنزم صرف ایک اکنامک فینومینا نہیں. میرے خیال سے ہم بھی پروٹیکشنزم کی جانب جانا شروع ہو گئے ہیں. جب پاکستانی محقق، پاکستان کی جو تعلیم و تدریس سے تعلق رکھنے والے لوگ باہر پڑھاتے ہیں، لوگوں کو علم دیتے ہیں، ماہرین باہر جا کے نوکری کرتے ہیں، اور ہم بڑا اس پر فخر کرتے ہیں کہ جناب وہ فلاں ادارے میں لگ گیا، دیکھیے وہ باہر. تو پھر وہاں کے لوگ یہاں آ کر ہمارے اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے؟ شجاع صاحب میں تو ایک پروپوزل رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے ناظرین شاید اس جو انٹلیکچوئل معیار آپ نے بڑھا دیے کانورسیشن کا وہاں تک پہنچ بھی سکیں گے نہیں، لیکن پھر بھی لیکن ہمارے ہاں اپنے لوگ بھی تو موجود ہیں اس سلسلے میں. میں ایک دو اور بھی ایکسپرٹ ہیں، میں ان کو بھی لوں گا اور آپ کے ساتھ بھی ایک میں اس پہ پروگرام کروں گا کہ کیا پاکستان میں ایسے ایکسپرٹس کی کمی ہے کہ ہم باہر سے لوگوں کو امپورٹ کرتے ہیں. واٹس دا ریزن فار امپورٹنگ دا ہیومن ریسورس، اسپیشلی جو گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ سیٹس ہیں. میرے خیال بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آگے بڑھوں. اس میں دیکھیں ایک بڑی مشہور جو ایک کہاوت ہے کہ ہارسز اینڈ ڈونکیز. تو بیسیکلی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گھوڑا گدھے کا کام نہیں کر سکتا، گدھا گھوڑے کا کام نہیں کر سکتا. تو کتنا بھی یہ میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں، لوگ تو ڈونکی کو برا اینیمل سمجھتے ہیں. امریکہ میں تو ڈونکی جو ہے وہ انتخابی نشان ہے، بلکہ سیاسی نظام کا جو ان کا ڈیموکریٹک پارٹی اس کا انتخابی جو آپ سمجھے کہ سمبل ہے ان کی سیاسی نظام کا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں comparing donkeys with horses is a very difficult task because you cannot say which one is inferior. کیونکہ گھوڑا وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو گدھا کر سکتا ہے، اور گدھا وہ کام نہیں کر سکتا جو گھوڑا کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم زبردستی یہی آپ کے ہیومن کیپٹل کے فینومینا کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم ڈونکی کو انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہارس جیسا بہیویئر کرے اور ہارس جیسے ہمیں چیزیں کر کے دکھائے، تو وہ ممکن نہیں ہوگا. وہ گھوڑے کی ریس میں نہیں دوڑ پائے گا، وہ ہار جائے گا. اور دوسری جانب اگر ہم گھوڑے سے یہ توقع کریں گے کہ گدھے کی طرح مشقت کرے اور گدھے کی طرح وزن اٹھائے اور گدھے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ خود اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے چلا جائے بغیر کسی مدد کے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. دونوں جانوروں کا اپنا ایک مقصد ہے، ایوری تھنگ ہیز اے پرپس. اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستانی کو کسی کو میں کمپیئر کروں کسی اینیمل سے یا کسی اور چیز سے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ کہ پاکستانیوں کے اندر کچھ ایسی ایبیلٹیز ہیں جو ان سے کچھ کام کروا سکتی ہیں اور کچھ نہیں. اس میں کوئی خامی اور خرابی نہیں ہے. بہت ساری ایسی اقوام ہوتی ہیں جن کے اندر ایک مخصوص خوبی ہوتی ہے جسے آپ ٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ہیومن کیپٹل کی آپ لوگوں کی عموماً آپ لوگوں کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے ٹریٹ اور ٹریڈ. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، یعنی کچھ عادات ہوتی ہیں، کچھ ان کے قدرتی طور پر ان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. وہ کچھ سائنسدان کہتے ہیں دے کین بی لرنڈ، وہ کہتے ہیں اٹ کی ناٹ بی لرنڈ جب وہ فزیکل ایٹریبیوٹ سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کے کچھ ٹریڈز ہوتے ہیں. آپ پڑھا بہت اچھے سکتے ہیں، لیکن اگر میں اصرار کروں کہ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب آپ پڑھاتے بہت اچھا ہے لیکن آپ ترخان بڑے کمزور ہیں، تو آپ مجھے کہیں گے کہ یار ترخان تو میرا کام نہیں، میں ترخان نہیں ہوں، تو میں وہ کام نہیں کر سکتا جو ترخان کر سکتا ہے، وہ اس کی مہارت ہے. اور آپ کا شعبہ تعلیم و تدریس ہے، ترخان وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیں انفیریئر اور سپیریئر کوئی نہیں ہے. ایم یہ ہے کہ دونوں کا پرپس ہے سوسائٹی کے اندر، ایک دوسرے کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یہ آپ جانتے ہیں ہر چیز لازم ہے ملزوم ہے. سم ٹریٹس آر سپیریئر ٹو ادر ٹریٹس بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دی انفیریئر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف کیونکہ میرے پاس چند منٹ رہ گئے تو میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا جو کہ موجودہ
گورنمنٹ نے ایک کنسٹرکشن پیکیج دیا ہے. یہ ہم سنتے تھے اور پڑھتے تھے اکنامکس کی کتابوں میں کہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو بڑھایا جائے. جب اکنامک ریسیشن کا ٹائم ہوتا ہے, جب ایکسپینڈیچرز بڑھائے جاتے ہیں تو اس سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ چیزیں خریدتے ہیں اور اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. گورنمنٹ کے معیشت دان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو اس لیے فوکس کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز لنکڈ ہیں, وابستہ ہیں. اس ایک سیکٹر کو فوکس کرنے سے اوور آل اکانومی کا پہیہ چلے گا اور اکنامک ریوائول کے بہتری کے چانسز موجود ہیں. اسی لیے اس کو اکنامک ریوائول پیکیج کہا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا اس سے توقعات ہیں کچھ؟ شجاعت صاحب, سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ 50 لاکھ گھر بنانا ایک آسان کام نہیں ہے. 5 سال میں بنانا بھی ایک آسان کام نہیں ہے, 10 سال میں بنانا بھی ایک آسان کام نہیں ہے, 20 سال میں بنانا بھی ایک آسان کام نہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر اس شعبے کے چند ماہرین کی ضرورت پڑے گی جو کہ کنسٹرکشن کے شعبے کو جانتے ہیں. دوسری چیز, آپ جانتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے. جو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اصلاح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے اس کنسٹرکشن کو کامیاب بنانے کے لیے وہ سرمایہ کی ہے. بغیر سرمایہ کے کام نہیں شروع ہو سکتا. اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ 50 لاکھ گھر اس وجہ سے نہیں بن رہے کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں. قوانین بعد میں آتے ہیں, پہلے سرمایہ نہیں. سرمایہ آ جانے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک اور آپ کی ہیومن کیپٹل کی ٹرم ہوتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ. پھر ہمارے پاس کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے 5 ملین گھر بنانے کے لیے. یہ میں آپ کو فرینک بات بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, میں کچھ سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کیا ان 5 ملین گھروں کی الیکٹریفیکیشن کے لیے پاکستان کے پاس بجلی موجود ہے؟ میں تو اس سے پہلے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ 5 ملین گھر کے لیے ہمارے پاس فائنانس بھی موجود نہیں ہے, وہ تو ختم ہو گیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب تو ہم اسٹیپ وائز, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالتے ہیں. ہم تو یہ بالفرض کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سرمایہ ہو بھی تو فرسٹ اسٹیپ پہ سرمایہ آنے کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کے اندر ہمارے پاس الیکٹریفیکیشن کرنے کے لیے شجاعت صاحب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا ہمارے پاس ابھی دیکھیں جب الیکٹریفیکیشن کی بات ہوتی ہے تو پکے گھروں کی ہوتی ہے. پکے گھر بنا دیں گے تو وہاں تو الیکٹریفیکیشن اب کرنی پڑے گی, کہاں سے لائیں گے؟ لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکٹریفیکیشن کرنی ہے اور آپ کے پاس موجودہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے تو آپ اسمارٹ گریڈ کی طرف جائیں گے, ڈسٹریبیوٹیڈ گریڈ کی طرف جائیں گے اور آپ سولر پینل پر لے جائیں گے. دیکھیں سر, ناممکنات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھا دے کہ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو پوچھا نہیں ہو سکتا, پہلے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ موجودہ انفراسٹرکچر کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن اب کوئی نہ کوئی رستہ تو نکالنا ہے. اس کے معنی یہ ہے حکومت آج کی تاریخ کے اندر تمام سولر اور تمام الٹرنیٹو انرجی کے جو اکوپمنٹس ہیں ان کو ٹیکس فری کر دے تاکہ فرسٹ اسٹیپ آپ کے پاس آ جائے, تاکہ گھر جب تیار ہو تو بغیر پانی بجلی کے نہ ہو. پانی دیکھیے, اگر پانی موجود نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ 5 ملین گھر اگر بن بھی جاتے ہیں شہر کے مضافاتی علاقوں کے اندر تو یہاں کوئی رہنے نہیں آئے گا. شجاعت صاحب, پانی کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی پڑے گی. دیکھیے میں آپ کو انڈیجنس سولوشن بتا رہا ہوں. ایک شجاعت صاحب بات ہے ہائی فائی سولوشن بنایا جائے کہ ڈیم تیار کیا جائے. آپ بھی جانتے ہیں ڈیم ہمارا کہاں کھڑا ہے, پانی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے ہمیں واٹر کنزرویشن کرنی پڑے گی. جہاں پر بھی ہم 5 ملین گھر بنائے رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی پڑے گی. تو آج کیوں نہ کر لی جائے شجاعت صاحب, جب ہمارا پڑوسی ملک اتنا زیادہ اس پر ایمفسائز کر رہا ہے, ان کی رین واٹر ہارویسٹنگ ہونی چاہیے. ایک دفعہ بارش کا اتنا پانی کو چھوڑا جائے, 3 دفعہ 4 دفعہ جتنی مرتبہ ہم اس کو کر سکیں. تو شجاعت صاحب یہ سولوشن ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی طریقہ کار ہے. پھر آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ گیس کنیکشن اور مزید دینے کے لیے بھی, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 5 ملین گھر جب بنیں گے تو یہاں بگاس نہیں جلے گی, یہاں پہ لوگ پٹھے نہیں جلائیں گے کھانا پکانے کے لیے, یہاں پر لکڑی نہیں جلائی جائے گی, یہاں پر گیس کی ضرورت ہو.
اب وہ گیس کہاں سے آئے, کس طرح سے آئے, اب اس پر ورکنگ آج کی تاریخ سے کرنی پڑے گی کہ صاحب گیس کس طرح سے میسر کی جائے, یا اس کا متبادل کیا ہوگا, کیا اس کا متبادل دنیا میں کہیں پر موجود ہے. شجاعت صاحب میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں, یہ سوالات پوچھے نہیں گئے, خالی ستن یہ کہا گیا 5 ملین گھر بن جائیں گے, 5 ملین گھر بن. تو کیا ہمیں علی بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آپ سے صرف 30 سیکنڈ میں کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے یا بلڈ کر سکتے ہیں کیپیسٹی؟ اس طرح کے سوالات, یہ میں ایک لے مین ہوں, میں نے لے مین کے طور پر آپ کو چند چیزیں بتائیں. اگر اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے, ماہرین کو بلایا جائے, ان کے سامنے یہ معاملے رکھے جائیں تو وہ اس کا حل ضرور نکال لیں گے. میں نے صرف آپ کو سطحی بات کی ہے, آپ خود سوچیں اس طرح کی چیزوں پر, بلکہ آپ بھی اور ڈائلاگ رکھیں. میں آپ سے خواہش کروں گا کہ ہم یونیورسٹی کے اندر بھی کوشش کریں کہ اس طرح کا ڈائلاگ رکھا جائے تاکہ اس کو آگے بڑھایا جائے بات کو. یا تو ہم رک جائیں, ہاتھ اٹھا لیں, یا پھر بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہم رستہ نکالیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ علی بھائی. میرا دل تو یہ کر رہا تھا کہ ہم اس ڈسکشن کو اور آگے جاری رکھتے, لیکن کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, تو ہمیں ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے. ایک سیشن میں نے آپ سے ضرور رکھنا ہے, وہ ایک سیپریٹ سیشن ہوگا, وہ ہوگا ہسٹری کے بارے میں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہماری یونیورسٹی میں بھی ہسٹری کے بارے میں ڈفرینٹ لیکچرز دیے تھے, اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنے پروگرام میں بھی کبھی ہم آپ کی وہ باتیں سنیں اور اس کو کاروباری اور اکانومی کے ساتھ بھی لنک کریں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک کمپریہنسو 2-3 ایپیسوڈز پہ ایک پروگرام رکھیں گے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.